آج چونکہ کیس بڑا اہم سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا تو مجھے تھوڑی سی احتیاط اس لیے برتنی ہے کہ میں خود اس کیس کا مین پٹیشنر ہوں۔ آپ پاکستان اور امریکہ کی جو ٹھاٹھیا کروانا چاہتے ہیں، اس طرح کے تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کب کی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خود سنی ہے۔ بڑی گندی زبان استعمال کرتے ہیں خان صاحب، اور آج کی اطلاع ہے ابھی تک کی کہ انہوں نے اعظم خان اور جج صاحب کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ غلیظ زبان استعمال کی۔ بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پتا کرایا تھا کہ اپنا کی ہے نا ہے ملک ریاض ہے نا اسی ایل چکی میں نکلے ہے، تو پتا چلا جی کہ وہ بیگم صاحبہ سفارشی ہیں۔ مقدمہ درج ہوا تھا میرے خلاف، رضی دادا صاحب تو ان کے خلاف پہلے ہوا تھا ہم سے، وہ تو فارغ ہو گئے ہیں، میرے خلاف کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کے دور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو فکس اسی طرح کیا جاتا تھا نا، احتساب الرحمان، سیف الرحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کے اندر آج کی جو خبریں ہیں وہ ہیں، اور جو مجموعی تاثر ہے اس خبر کا وہ یہ ہے کہ 35 کی سپیڈ کے ساتھ جو پروجیکٹ عمران خان ہے، 5th جنریشن وار ہے، وہ لپیٹو پروگرام چلنا شروع ہو گیا ہے، اور پروجیکٹ عمران خان کا جو سرخیل ہے یا کہہ لیں کہ جو جس کی وجہ سے پروجیکٹ عمران خان تھا، ان کے خلاف سائفر والا مقدمہ چل رہا ہے، اور سائفر کیس میں آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب نے آسمان سر کے اوپر اٹھایا ہوا تھا، جس کو کہتے ہیں ایک ہیجانی کیفیت میں وہ مبتلا تھے، اور جرا انہوں نے ہونے نہیں دی، رک گئی تھوڑی دیر کے لیے۔ فردر ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ جرا تھی اعظم خان صاحب کے بیان کے اوپر، وہ بیان جس کے اوپر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ویری گڈ، تم نے سب سچ بولا ہے۔ آج اس کے اوپر جرا تھی، اور جرا کرنے والے وکلا وہ تھے جو عمران خان صاحب کو سرکار کی طرف سے ملے، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سرکار کی طرف سے ملے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی لنگر آن کرنا چاہ رہے تھے کیس کو، اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ سزا الیکشن کے بعد ہو، پتہ نہیں اب الیکشن سے پہلے ہوتی ہے کہ بعد میں ہوتی ہے، اور خان صاحب کو پورا یقین ہے کہ ان کو اس کیس میں، کیونکہ ان کے وکلا بھی کہہ چکے ہیں بار بار، انہوں نے بڑے مطلب ہاتھ کھڑے کیتے ہوئے انہوں نے کہ یار کہ یہ اتنا پکا کام آپ نے اپنے خلاف کر دیا ہوا ہے، پاؤں پہ کلاڑی مار دی ہے کہ اب اس کیس میں بچت کوئی نہیں ہے۔ اور سائفر کیس کو جس شخص نے سپریم کورٹ والوں میں سے رد کیا تھا، وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایک پورا ماضی ہے، اور وہ جو باتیں کرتے ہیں۔ آج چونکہ کیس بڑا اہم سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا تو مجھے تھوڑی سی احتیاط اس لیے برتنی ہے کہ میں خود اس کیس کا مین پٹیشنر ہوں۔ قیوم صدیقی صاحب، عامر میر صاحب اور عمران شفقت اور اسد طور، یہ ہم 4 لوگ تھے بیسکلی جنہوں نے وہ والی پٹیشن دائر کی تھی، اور میں اس کا آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈر بھی دوں گا کہ یہ کیس ہم کیوں لے کے گئے تھے۔ یہ کیس پہلے میں خیال ہے کہ اسی کو آپ کو بتا دوں، کیونکہ عمران خان صاحب والی جو خبر ہے سائفر والی، وہ بس اتنی آئی ہے کہ انہوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے اعظم خان کی جرح مکمل نہیں ہونے دی، اور ان کو یقین ہے، میں جس طرح پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کیس میں ان کو سزا ہونی ہے، اور اس میں جو کیپٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے عمران خان صاحب کو۔ یہ کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ جب بندہ صاحب اختیار ہوتا ہے تو اللہ کی ذات کو بھولا ہوتا ہے۔ اختیار اور اقتدار کے نشے میں اس کو کیڑے مکوڑے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کو وہ ہم کھیلیں گے، ہم پلان کریں گے۔ وہ ساری کی ساری جو عمران خان صاحب کی سیاست جو تھی، جو ان کی حکومتی کارکردگی کی وجہ سے کیا کہہ لیں کہ 0 تھی، یعنی کہ عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کا گراف اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ عجیب و غریب سی تھیں۔ اور ہماری قوم کی منافقت کا عالم یہ ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی سے کیا کہتے ہیں جی، نجات وہ بھی چاہتے ہیں، اور امریکہ کا ویزا لینے کے لیے ذرا ایمبیسی تو جائے، آپ کو لگ سمجھ جائے گی پورا پاکستان امریکہ میں گھسنا چاہتا ہے آلموسٹ۔ اور خان صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ اور مجھے ایک جو ہے جو بائیڈن صاحب کے جو مشیر ہیں کلچر افیئرس کے اوپر، شاہد خان نام ہے ان کا، لاہوری ہیں، پاکستانی ہیں، اور ادھر 30 سال سے سیٹ ہیں، اور ان کے مشیر ہیں۔ انہوں نے یہ والی بات بتائی کہ یار کہ میں نے خان صاحب کو کہا کہ جب وہ تقریر کر رہے تھے، اور میں نے کسی بغیر ایک پاکستانی جو میرے اندر میں نیٹو تو پاکستانی ہوں، تو پاکستان محبت ہے میری، میں نے ان کو کہا کہ جی کہ آپ کو نہیں پتا پاکستان جو ہے وہ مرہون منت ہے امریکہ کا، ہماری تو جناب اکانومی پاکستان کی ہے ہی کوئی نہیں، تو آپ پاکستان اور امریکہ کی جو ٹھاٹھیا کروانا چاہتے ہیں، اس طرح کے تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کب کی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خود سنی ہے۔ کہتے میں تھا اور وہ تھے، یعنی عمران خان صاحب تھے اور میں تھا۔ کہتے میں تو نہیں کی تھی، یعنی کہ وہ اتنے فراڈی ہیں۔
اور ان کو بات کرتے ہوئے وہ اپنا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ پبلک امپورٹنس ملے ان کو، یا یہ کہ عوام میں یہ بات جو ہے وہ بک جائے، سودا بک جائے. تو اس لیے وہ یہ والے کام کرتے تھے، اور انہوں نے یہ اس میں کامیابی حاصل کی سائفر لہرا کے، کہ ان کی پالیٹکس تو ریوائیو ہو گئی ایک طرح سے، وہ جناب کھڑے ہو گئی. ان کی جو پوزیشن تھی، کیونکہ اس قوم کو امریکہ سے غلامی بڑی تیز آئی ہوئی ہے نا، کہ ہم نے نجات حاصل کرنی ہے. تو منافقت میں نے آپ کو اپنی پوری سوسائٹی کی، میں بھی اس میں شامل ہوں. مینوں امریکہ ویزا جدھر نہیں ملیا، مینوں امریکہ بڑا بڑا لگتا سی. اچھا ایم سوری. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کو لگ رہا تھا کہ جناب کہ بڑا کم پہ گیا، پلے کر لیا ہے، سیاست بچ گئی. سر ان خان صاحب آپ جو ہیں وہ فارغ ہونے کے چکروں میں ہیں، اور ان کو پتہ ہے، ان کے وکلا نے بتا دیا ہوا ہے، اور اسی لیے ایک ہیجانی کیفیت ہو رہی ہے ان کی، ہذیانی کیفیت. اللہ تعالیٰ معاف کرے. گلے پڑ رہے ہیں، جج کی عدالتی کارروائی روک رہے ہیں. وہ خبر آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تفصیلاً. اصل میں تو وہ ماما بھیڑا کی ہیں جو گالیاں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ ماں بہن ایک کر رہے ہیں، اور ان کی زبان جو ہے وہ کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت، جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے، زبان درازی ان کی جو ہے وہ، یعنی غلیظ زبان استعمال وہ کرنا. کوئی نہیں دیکھتے عورت ہے، نہیں دیکھتے مرد ہے، نہیں دیکھتے بچہ ہے، نہیں دیکھتے بڑا ہے، اور بڑی گندی زبان استعمال کرتے ہیں خان صاحب. اور آج کی اطلاع ہے ابھی تک کی کہ انہوں نے اعظم خان اور جج صاحب کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ غلیظ زبان استعمال کی ہے. آ جاتی ہے خبر. یہ جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب، اور یہ لائیو چلا تھا کیس، پوری قوم نے لائیو دیکھا تھا، جس میں انہوں نے بلہ جو ہے وہ سمبل، وہ الیکشن کمیشن نے جو واپس لیا تھا، اس کا اختیار چیلنج کیا ہوا تھا سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے، اور عدالت نے ان کا اختیار جائز قرار دے دیا تھا. اب یہ میں نٹی گریٹی میں اور جو تکنیکی باتیں ان میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی اٹھا، اور کچھ لوگوں نے جو بڑے سینسیبل تھے وہ بھی اس طوفان بدتمیزی میں شامل یوں ہو گئے کہ تنقید، جو فیصلے کے ججمنٹ کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے، وہ تنقید کرنے کے بجائے انہوں نے، کسی نے کہا کہ جی 2 سر مانگے تھے، وہ 2 سر مل گئے ان کو ججوں کے. کسی نے کہا استعفے مانگے تھے، استعفے مل گئے، اور ان کو جناب بدلے میں فوج کو بلہ چاہیے تھا، قاضی صاحب نے بلہ دے دیا. اس طرح کی جو الزام تراشیاں ہیں، اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے، کسی نے ججوں کو فراڈیا کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے نے یا حکومت نے ایک جے آئی ٹی بنائی، اور وہ نوٹس وغیرہ تقریباً 65 کے قریب جو جرنلسٹ ہیں ان کو نوٹس جاری ہو گئے. اور اللہ کی مطلب شان کہہ لیں، کیا کہیں اب اس کو، کہ کھوتا قرآن کے برابر ہو گیا. تو خیر، یہ بڑا بلنٹ میں نے یہ والا جملہ بول دیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ بد تہذیبی ہے، لیکن چلیں. تو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سر جب عمران خان صاحب نے مجھے اور عامر میر صاحب کو اٹھانے کا حکم دیا تھا، جنرل فیض صاحب، اور یہ جو آج بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں امیر بھٹی صاحب جو ہیں، یہ جب چیف جسٹس بننے لگے تھے، ابھی انہوں نے اوتھ نہیں اٹھایا تھا، تو وہ جو شہزاد اکبر صاحب تھے، وہ اینک والا جن، وہ سوری آج مجھے پتہ نہیں ہے، وہ جو وہ سوری اچھا، وہ نا آئے لاہور، اور انہوں نے آ کے ان سے ملاقات کی. میں نے یار کہا کہ یار کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے، ہم نے تو جو میں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے، ہم نے تو اس طرح کی ملاقاتوں کو ہمیشہ جو ہے وہ انکار کرتے سنا ہے. جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس طرح کی ملاقات نہیں ہو سکتی بھائی، نہیں ملا کرتے تھے. اس طرح کی جو ملاقاتیں تھیں وہ نہیں ہوتی تھیں. جسٹس فلک شیر صاحب کے چیمبر میں تو ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا. بطور چیف جسٹس انہوں نے پھر وہ ٹیلی فون اپنے چیمبر میں رکھنے کی اجازت اس لیے دی تھی کیونکہ وہ ایک انتظامی سربراہ بھی تھے. تو لیکن ملاقات انہوں نے بھی کوئی نہیں کی. کوئی جسٹس اللہ نواز صاحب، مجھے یاد ہے کہ چیئرمین بابڈا ملنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا یار تم مل کے ہی کہنا ریٹائرمنٹ کو اینا تین شوق ہے، میں فلاں تاریخ نے ریٹائر ہونا ہے، اس تو بعد آ جائیں گھر میں تم چاہ پیا دیا گا. جو ہے اپنے فلک شیر صاحب، کئی ایک ملاقاتوں سے انکار انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے مل لیا. تو میں نے اس فقیر نے اسی فورم کے اوپر ٹیلنگز کے اوپر یہی کہا تھا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں اس طرح کی ملاقاتیں،
کہ وہ کچھ شہریوں کے خلاف، کچھ سیاستدانوں کے خلاف وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ ہیں اور ان کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اور وہ نواز شریف صاحب کے دور میں جو سیف الرحمان صاحب ہوتے تھے، وہ جن کو احتساب الرحمان بھی کہتے تھے، وہ ججوں کو فون کرتے تھے، یہ ملک قیوم صاحب کو، جسٹس راشد عزیز صاحب کو تڑیاں کراتے تھے فون کر کے، اور لوگوں سے بات کرتے تھے. میں دیکھتا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے حکم کس طرح نہیں مانتا. تو ہم نے وہ والے مناظر دیکھے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کے دور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو فکس اسی طرح کیا جاتا تھا نا، احتساب الرحمان، سیف الرحمان، یہ جو سسر تھے اپنا مریم بی بی کے صاحبزادے جناب جنید صفدر صاحب کے سابقہ سسر سیف الرحمان. تو یہ اسی طرح کا یہ بھی ایٹم تھی. یہ اینکالوجی جن پائن ساڈے احتساب اکبر صاحب، شہزاد اکبر، وہ سیف احتساب الرحمان اور اس کو احتساب اکبر کہتے تھے. خیر وہ بھی مائنڈ کیا گیا. پھر جناب میں کہتا تھا کہ یہ جو پنجاب کے اوپر جو افتاد ٹوٹی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی تو عثمان بزدار کی صورت میں یہ تحفہ تو جو ہے بی بی بشرا بی بی یہ اس کا دیا ہوا ہے. اور بشرا بی بی کہ جی کہ وہ گھریلو عورت ہے، اور بھائی اس سے زیادہ سیاسی عورت کون ہو سکتی ہے؟ وہ جس نے اپوائنٹمنٹوں کے پیسے پورا ایک ریکٹ بنایا ہوا تھا. یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہے. تو اس کے اوپر میں بات کرتا تھا کہ یار کہ یہ سارا کچھ تو جو ہے وہ خان صاحب کے گھر کے اندر سے چل رہا ہے. اور پھر خبریں بھی آنی شروع ہو گئی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی جنرل یہ حافظ منیر، سید حافظ منیر صاحب، عاصم منیر صاحب، انہوں نے وہ جا کے ہاروں والی جو اطلاع تھی انہوں نے دی تھی وزیر اعظم صاحب کو. آپ کو پتہ ہے بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پتہ کرایا تھا کہ اپنا کی یہ نام ہے ملک ریاض، یہ نام اسی ایل چکی میں نکلیا ہے. تو پتہ چلا جی کہ وہ بیگم صاحبہ سفارشی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے اوپر بھی ہمیں اس جرم میں اٹھا لیا گیا. فیض صاحب کو بڑا برا لگتا تھا جب میں کہتا تھا کہ یار یہ فیض آباد دھرنا کیس میں جب بات کرتے تھے جنرل فیض حمید صاحب کی، جناب وہ مجھ قوال کھڑا ہو جایا کرتا تھا کہ ایسی دی تیسی. پرانی باتیں ہیں، اٹھا لیے گئے. جب اٹھائے گئے اور عامر میر صاحب بھی اٹھائے گئے، تو یہ جو ہمارے دوست ہیں اسلام آباد کے کوٹ رپورٹرز، انہوں نے کہا کہ یار ہے تو بڑا کام خراب ہوا ہے، پٹیشن پائیے. اب ہمارے نزدیک میرے نزدیک تو بھائی اس وقت یہی تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ دے کول جاؤ، وہی بات کر سکتا ہے. ورنہ تو جن جفا پڑا ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر، آسیب تھا سپریم کورٹ میں. ہم خیالوں کی حکومت چل رہی تھی سپریم کورٹ میں. عمران خان صاحب کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے تھے. سوری ٹو سے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ثابت شدہ باتیں. پروجیکٹ عمران خان کو چلانے اور بچھانے اور چڑھانے والے ثاقب نثار کی باقیات بیٹھی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں. تو میں نے کہا کہ جی کہ وہ یہ صدیقی صاحب سے وہ عدالت میں چلے گئے درخواست لے کے، دفتر میں جانے کی بجائے. اور سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کا مطلب کیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ دی ججز آف دا سپریم کورٹ آر دا سپریم کورٹ. اب جو اختیار چیف جسٹس پاکستان کا ہم پہلے دن سے کہتے تھے وہی ایک عام جج کا اختیار ہے. انہوں نے سو موٹو لے لیا. اگلے دن دوڑے آئے پائن عمرتاب بندیال صاحب، کیونکہ وہ قائم مقام چیف جسٹس تھے. گلزار صاحب جو تھے وہ تہمٹاس ہوئے پڑے تھے، باہر گئے ہوئے تھے. اور عمرتاب بندیال صاحب آئے، انہوں نے 5 رکنی بینچ بنایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو سو موٹو کس طرح لے سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ. یہ تو بھئی قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ دے باہر مونگ پھلی لا کے کھلوتا ہوندا ہے، کی کردا سائیکل نوں پینچر لاندا ہے. سپریم کورٹ کا جج ہی ہے نا یار. ہمیں اعتبار تھا، اس کی عدالت میں چلے گئے. بہرحال انہوں نے جناب شور شرابہ ہلا میں کہ یار کہ یہاں پر کیس چلانے کی بجائے بہتر ہے کہ اپنے آپ نوں ایف آئی اے دے حوالے پھر کر دو. اور الحمدللہ میری اطلاع کے مطابق آج کی تاریخ تک وہ جو مقدمہ درج ہوا تھا میرے خلاف، رضی دادا صاحب تو ان کے خلاف پہلے ہوا تھا ہم سے، وہ تو فارغ ہو گئے ہیں، میرے خلاف قائم ہے. میرا خیال عامر میر صاحب کے خلاف بھی قائم ہے مقدمہ ایف آئی اے دا. تو وہ جناب انہوں نے کیا کیا کہ ہماری درخواست تو ایک سائڈ پہ رکھی. ان کو جو پسو پڑے ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ مطلب سو موٹو کس طرح ہو سکتا ہے. انہوں نے جناب گھیر کرا کے سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے کیا. رنگ آف دا ماسٹر اس کیس میں فیصلہ ہوا تھا، جس کے خلاف بیسیکلی پھر بعد میں سپریم کورٹ نے وہ جو ہے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ لائے تھے. سپریم پارلیمنٹ جو ہے منظور کیا تھا اس نے. یہ بیسیکلی اس فیصلے کے خلاف تھا جو ہم فقیروں کی درخواست کے اوپر 100 موٹو کے اوپر 100 موٹو لیا گیا تھا. ہاں جی، 2 نمبری.
تو میں نے تو تب کہا تھا کہ جی کہ ہم نے نہیں سننا. عامر میر صاحب بھی انہوں نے کہا کہ بالکل ہم یہ کیس نہیں چلانا چاہتے کیونکہ ہمیں اعجاز الاحسن جیسی وہ کچھ شکل تھی کہ یہ انصاف دے گی. باقی جتنے جج بیٹھے ہوئے تھے اور منیب صاحب, ان سے ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں تھی. ہوتی تو ہم رجسٹرار کے پاس جاتے کہ جی لاؤ کتنے بھی لا دو درخواست. وہاں پر تو اس طرح کی درخواست جو ہے وہ کسی اور جاتی نہیں تھی ان کے علاوہ. تو خیر قصہ مختصر کہ وہ درخواست واپس ہم نے لے لی اپنی طرف سے, لیکن انہوں نے جناب اس کے اوپر اپنا فیصلہ کر لیا. جو کر لیا سو کر لیا. پھر پارلیمنٹ نے وہ ایکٹ پاس کر دیا, بندیال صاحب نے اسٹے دے دیا, قاضی صاحب آئے, انہوں نے اپنے اختیارات بالکل جس طرح صدر آصف علی زرداری نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے تھے, اسی طرح قاضی فائز صاحب نے پارلیمنٹ کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنے اختیارات سپریم کورٹ کے حوالے کر دیے. 3 رکنی کمیٹی بنتی ہے, بینچ کا فیصلہ کرتی ہے, اللہ خیر صلاح کہ کون سے کیس ہیں, کون سا بینچ سنے گا, کیا ہوگا کیا نہیں. اب یہ پٹیشن جو تھی یہ پڑی ہوئی تھی ہاتھ آئے, وہ پٹیشن انہوں نے لگائی اور شور پڑا ہوا تھا کہ 65 لوگوں کو FIA نے نوٹس جاری کر دیا. ایک مس رپورٹ ہوا آج کہ جی کہ وہ عدالت نے نوٹس واپس لینے کا حکم دے دیا. کوئی نوٹس واپس لینے کا حکم نہیں دیا. وہ جو ہماری درخواستیں تھیں عامر میر صاحب کی, میری, قیوم صدیقی صاحب کی, اسد طور صاحب کی, اس کے اوپر FIA سے کل رپورٹ طلب کر لی گئی ہے کہ ان کی درخواستوں کے اوپر آپ نے کیا عمل درآمد کیا ہے. یعنی سمجھ رہے ہیں نا گل. اچھا یعنی جو بھی ہماری شکایات تھیں اس کے بعد یا پھر ہمارے خلاف جو مقدمے درج ہوئے تھے ان کا کیا سٹیٹس ہے, کہاں تک وہ پہنچے. دوسرا حکومت نے کہا کہ جی کہ کسی کو اور عدالت کا بھی حکم تھا کہ کوئی ہراسگی نہیں ہوگی, کوئی ہتھکڑی نہیں لگے گی, کوئی گرفتاری جو ہے چھاپے نہیں مارے جائیں گے, گرفتاری کے وقت جو ہے نا کوئی ہتھکڑیاں لے آ کے تصویریں لگ رہی ہیں, ہتھکڑی نہیں لگے گی, تصویریں نہیں اترے گی اور یہ شور شرابہ نہیں ہوگا. اور بیسکلی چیلنج یہ ہے اب صورتحال جو ہے نا, جو ساری تبعید, یہ ساری جو گفتگو ہوئی, لمبی ہوگی بات, وہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ عمران خان کے نتیجے میں جو 5th جنریشن وار والا تحفہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس قوم کے متھے لگا کے گئے ہیں, وہ ٹھپڑے کا یہی طریقہ کہ فیک نیوز کا خاتمہ ہو اور تنقید اور الزام تراشی اور تذلیل, ان چیزوں میں فرق ہو. اب یہ FIA کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ FIA کو تو چاہیے ہوتا ہے اشارہ, بلکہ مطلب ان کو تو چاہیے ہوتا ہے کہ ہتھیار پیکا کی صورت میں کہ کوئی اگر ٹھیک کام بھی کر رہا ہے ان چک لو, کوئی فیصلے ججمنٹ کے اوپر تنقید کر رہا ہے ان چک لو, گورنمنٹ کی کسی پالیسی کے اوپر تنقید کی ہے ان چک لو. تذلیل اور بے بنیاد الزام, یہ ذرا اس میں فرق ہے, تنقید میں اور الزام تراشی میں فرق ہے. اب FIA جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کل پتہ نہیں کیا رپورٹ پیش کرتا ہے, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کام کر لیا گیا, آئین کے آرٹیکل 119 آزادی اظہار رائے اور کسی کی پگڑی اچھالنے میں فرق اگر ہم کر پائے تو میرا خیال ہے کہ سوسائٹی آگے بڑھ جائے گی. بیسکلی تو یہ کام پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کرنے والے ہیں. پارلیمنٹ بیٹھے, صحافیوں کو بلائے, انہوں نے دسو, ان سے کوئی جس طرح یہ جو وکلا ہے نا پاکستان, یہ لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ ہے ایک, یہ جتنی بھی بار کونسلز ہیں, پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسلیں, یہ اس کے تحت بنی ہوئی ہیں. وہ ریگولیٹ کرتی ہے وکلا کے تمام تر افیئرز کو. تو اسی طرح اگر کوئی پارلیمان بیٹھے اور پاکستان کی صحافی برادری کو بھی اللہ کی مار ایسی ہے کہ ایک PUJF ہوتی تھی, کون جناب, وہ عظیم گروپ تے, بٹ گروپ تے, فلانا گروپ, یہ جو مفاد پرست ٹولے ہیں صحافیوں کے اندر, یہ انہوں نے پاکستان کی صحافت کا اور ہماری جو پروفیشنل ذمہ داری ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہم یہ جو برباد ہو رہی ہے پاکستان کی صحافت اسی وجہ سے ہو رہی ہے. تو بہرحال پاکستان کی پارلیمان کو بھی اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا یہ فیک نیوز کے سلسلے میں, اور وہ ون سائیڈڈ نہ ہو کہ جی کہ اور وہ گورنمنٹ پارلیمان اپنے ہاتھ میں رکھے, ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہ دے, گورنمنٹ کے ہاتھ میں, حکومت کے ہاتھ میں. حکومت وزیر اعظم کا دل کرتا ہے کہ سونجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے. عمران خان بھی وزیر اعظم ہی تھے کہ جو مخالف بولے وہ کیا تھے, بشیر محمد صاحب, انہوں نے سعودی عرب جائے, کوئی کسی اخبار میں چھپی ہے محمد بن سلمان کے خلاف کی خبر, تم سے یہ گرفتار ہی نہیں ہوتے, سارے وہ 2 ٹکے کے صحافی میرے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں, خبریں لگاتے رہتے ہیں.
وہ کہندا یار میں کی کراں. تو عجیب و غریب قسم کے ماحول ہیں سر, اور اس ماحول میں اگر سینس پریویل نہیں کرے گی تو سر یہ ملک تو بقول وہ شیر افضل خان, کیا نام ہے ان کا, شیر افضل مروت, یہ ملک تو پھر بڑھ جائے گا سر. سوری, معافی چاہتا ہوں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.